Assalamu alaikum class. Last we discussed about the definition of developmental psychology and the goals of psychology. Now today we discuss about the growth کہ بیسیکلی گروتھ ہے کیا چیز. سب سے پہلے کیا میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ گروتھ یعنی بلیدگی اور نشوونما یعنی ڈیولپمنٹ، یہ دونوں جو ہیں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر واقع ہوتی ہیں یا استعمال ہوتی ہیں. ان دونوں میں سے کوئی بھی اکیلے ہیپن نہیں ہوتی. اب کیا ہے ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوگا؟ جو بلیدگی ہے وہ صرف کیمیتی ہوتی ہے کہ مین اس میں صرف کسی چیز اس میں مقدار کو دیکھا جاتا ہے. جیسے کہ کیا ہوگا، بچہ جسمانی طور پر بڑا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اس کا سائز بھی ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. اس کے اندرونی اعضاء، اس کا دماغ کی ساخت بھی جیسے جیسے اس کی گروتھ ہوتی ہے وہ بڑھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہوتی ہیں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کیا وہ اس کی ہائٹ اور اس کا جو حجم ہوتا ہے وہ اس حساب سے ہوتا ہے. وہ بالکل ہاتھ اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بیبی کے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. جیسے ہی اس کی گروتھ کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تھوڑے عرصے بعد اس کے باڈی کا سائز جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. اب کیا ہے، بچے کے دماغ میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں جو تبدیلیاں یا اس کی گروتھ کی وجہ سے جو چینج آئے گا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بچے کی لرننگ زیادہ اچھی ہوگی، وہ چیزوں کو یاد رکھنے کے قابل ہو جائے گا اور اس میں استدلال کی اہلیت بڑھ جائے گی. استدلال یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ریزن دے دینا، کہ مطلب اس سٹیج پہ آ جانا کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنی مرضی کے اکارڈنگ یا اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو ریزن دے سکیں. اب کیا ہے، اس کے بچے کی جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی نشوونما ہوتی ہے. کس میں؟ اس میں بلیدگی میں. اور اس کے برعکس جو ڈیولپمنٹ یا نشوونما ہوتی ہے اس میں یہی کیفیتی اور کیمیتی دونوں قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے گروتھ جو ہے اس میں صرف کون سی تبدیلیاں ہوں گی؟ اس میں صرف کیمیتی یا مقداری تبدیلیاں ہوں گی. اور جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں کیمیتی بھی ہوں گی اور کیفیتی دونوں ہی ہوں گی. اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جو گروتھ ہے اس کا جیسے ہی فرد کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا عمل وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. کہ مطلب جیسے ہی سیلف فرٹیلائزڈ ہونا شروع ہوتا ہے تب سے ہی گروتھ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس گروتھ کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں کیا کیا ہوں گی. آپ سب یہاں پیج نمبر 2 پہ فرسٹ پوائنٹ جو ہے یہاں پہ آئیں. جسم کی لمبائی، اونچائی یعنی قد میں اضافہ. کہ مطلب جیسے جیسے بچہ اس کی گروتھ ہوگی اس کی لمبائی، اونچائی اور قد میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ کیا یہاں پہ آپ نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، آپ نے اس سے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ پیدائش کے وقت عموماً بچے کا قد جو ہوتا ہے وہ 43 سینٹی میٹر سے 53 سینٹی میٹرز تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو 12 ماہ کے بعد تقریباً 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ دونوں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کہ آج کے ٹائم اس کا جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہوگی اور 1 ایئر کے اکارڈنگ وہ کتنی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اب نمبر 2 پہ آ جائیں. نمبر 2 پہ یہ ہے کہ اس کا جو انسان یا فرد ہے کیا ہوتا ہے، اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کہ مطلب جیسے جیسے اس کی گروتھ ہوگی اس کے وزن میں اضافہ ہوتا جائے گا. نارمل بچہ جو ہوتا ہے، یہ اس میں بھی آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ جو نارمل بچہ ہوگا اس کا کیا ہوگا، ویٹ جو ہوگا صرف 6 سے 9 پاؤنڈ تک ہوگا، اور 1 سال کے بعد یہ بھی لمبائی یا قد کی طرح بالکل 3 گنا زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب پیج نمبر 3 پہ ہم لوگ آ رہے ہیں. پیج نمبر 3 کا پیج نمبر اسٹارٹ پہ یہ تھرڈ پوائنٹ ہے. یہ دیکھیں گے کہ ہم بلیدگی کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والا عوامل ایک یہ بھی ہے. اس میں کیا ہے، فرد کے اعضاء کا حجم بھی قد اور وزن کی طرح بڑھتا ہے. کہ مطلب اس کا والیوم بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی والیوم جب بڑھے گا تو جو تبدیلی آئے گی اس کو بھی ہم کیا کہیں گے، گروتھ کہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہیں پہ ہے دوسرا پوائنٹ. دوسرے پیراگراف میں آ جائے. اندرونی اعضاء جو ہوتے ہیں عمر کے مطابق ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. کیا ہوتا ہے، دماغ کی ہڈیاں، ہاتھوں ٹانگوں کی ہڈیاں، پسلیاں اور چربی وغیرہ، رطوبتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ ان میں چینج آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ یہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوشچن کو سب سے پہلے اچھے سے سمجھ لینا ہے. اب میں آپ کو یہاں پہ یہ سمجھاتی ہوں کہ یہ کس چیز کے پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب روزمرہ کی زندگی میں ہم مختلف نوعیت کی جو عمل استعمال کریں گے وہ استعمال میں بلیدگی کو لے کے ان کو کیسے استعمال میں لے کے آیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے تغیر یعنی چینج. کہ یہ چینج بلیدگی جو ہے وہ چینج کیسے لے کے آئیں گے. اب کردار یا کرداری وظائف کے مطلب کوئی بھی کردار ہے یا وہ کوئی بھی وظائف یا فنکشن کرنے کا اصول جو اس کا ہوگا وہ قابل پیمائش
فرد میں ظہور پذیر ہوگا، جس سے کیا ہوگا، اس کی جسمانی نشو و نما ہوگی، اور یہ اگر اس میں یہ جسمانی نشو و نما ہوگی، اس میں چینج آئے گا، تو وہ کس وجہ سے یہ چینج آئے گا؟ بالیدگی کی وجہ سے یہ چینج آئے گا۔ نمبر 2 پہ ہے اس کی اہلیت یا کیپیبلٹی۔ یہ کیا ہے؟ فرد میں جتنی گروتھ ہونا سٹارٹ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیپیبلٹی کسی بھی کام کو کرنے میں بڑھتی جائے گی، زیادہ ہوتی جائے گی۔ اگر کئی کچھ صورتحال میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کس وجہ سے ہوگی؟ گروتھ کی وجہ سے ہوگی۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے اس میں ہے کہ فرد روزمرہ زندگی میں ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، کہ اپنے جو بھی فنکشنز ہیں ان کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ان کو اپنی زندگی میں چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں چیزوں کو مطلب بولنے کی اس میں ابیلٹی، صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، وہ انہی چیزوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ جو ہے یہ ہے نمو یا ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آموزش ہے، جب عملے آموزش کی بدولت ترقی یا ارتقاء واضح کرنا مقصود ہو تو بالیدگی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً کیا ہے؟ ذہنی، مذہبی، اخلاقی، ثقافتی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وغیرہ، ان کے زندگی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کہ مطلب کیا ہے؟ ہماری ذہن کی کیپیسٹی بڑھتی رہتی ہے، مذہب کے بارے میں ہم اور جانتے رہتے ہیں، اور ہماری اخلاقیات، ایتھکس کے بارے میں ہم زیادہ اچھے سے ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بالیدگی کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پیج نمبر 4 پہ ہم آئیں گے۔ یہاں کا فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس کے نوعیت کے عوامل میں سے لاسٹ پوائنٹ ہے، جس کا نام ہے وراثتی پہلو، ہیریڈیٹی اسپیکٹس۔ مطلب کیا ہے؟ وراثتی عمل کے ذریعے ہر نسل کے افراد میں اپنے آباء و اجداد کے اوصاف منتقل ہوتے ہیں، کہ مطلب ہم اپنے آباء و اجداد یا جو ہمارے فور فادرز ہیں ان سے ہم لوگ کیسے وہ چیزیں لے کے آئے ہیں، اور یہ چیزیں بھی جیسے جیسے ہماری گروتھ ہوگی تو یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی کہ آیا ہم اپنے آباء و اجداد سے کیا چیزیں حاصل کر کے لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ہو گئے 5 پوائنٹ، کس چیز کے ہو گئے ہیں؟ کہ بالیدگی جو ہے وہ ہماری زندگی کے روزمرہ کے مختلف نوعیت کے عوامل میں کیسے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا کیا ہے؟ آج ہم نے گروتھ پڑھا ہے، اس میں آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے، اس میں گروتھ سے کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے جو عوامل ہیں وہ پڑھے ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، اور جو اس کے یہ 5 پوائنٹس ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں یہ عوامل جو ہیں یہ کیسے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، نمو سے پہلے تک آپ لوگ یاد کریں گے۔ اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔